السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 صورتوں میں آیا ہے: البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، القاف، مریم، طٰہٰ اور یاسین میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا: جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تخلیق انسان کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک لے کر آؤ۔ تو جب آپ علیہ السلام نے زمین پر آ کر مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے سبب پوچھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو زمین رونے لگی اور بولی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ تو یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے تیری عزت کی پناہ مانگی اور رونے لگی، اور میں تیرے نام کی عزت کی وجہ سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باری باری حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لینے بھیجا، تو وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو بھیجا، تو زمین ان کے سامنے بھی رونے لگی، مگر ان کو اس پر ترس نہیں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے اپنے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مختلف قسم کی ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی سخت دلی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے انسانی جسم سے روح نکالنے کا کام سونپ دیا کہ تو نے ہی زمین سے مٹی جدا کی، اب تو ہی اسے واپس ملائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا تیار کرو۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش برسائی گئی، 39 دن تک غم اور رنج کی بارش برسی، اور صرف ایک دن خوشی کا پانی برسا۔ اسی لیے ہم انسانوں کی زندگی میں غم اور رنج، پریشانیاں، مسائل زیادہ رہتے ہیں اور خوشی ذرا کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: 3 یعنی بھیگی ہوئی مٹی، تراب یعنی خشک مٹی، ہماؤن یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی لیزدار مٹی، فخار یعنی ٹھیکری کی طرح کی مٹی جو آگ پر پکی ہوتی ہے، جس سے مٹکے وغیرہ بنتے ہیں، جس میں کنکناہٹ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اور اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور بدبو آنے لگی۔ پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخرکار آگ میں پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام 40 رات یا 40 سال تک مجسمے کی صورت میں یوں ہی پڑے رہے۔ ابلیس ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا یہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ دوستو، اندازہ کیجئے کہ شیطان حسد کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدائی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ اس لیے جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں شیطان سے خبردار کیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس بات کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں یوں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اور جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی، ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت اور جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں تھی کہ کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان باہر نکل آئے اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ایک ایک شخص کو باپ دادا کے ناموں سے تعارف کروایا، اور یہ بات نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور ان میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس ملعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ دوستو، اس نافرمانی کے بعد شیطان مردود کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کیوں نافرمان ہوا؟ کیوں تکبر اور غرور کیا؟ اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ اس بارے میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔